خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے ابتدا کے اندر یہ ارشاد فرمایا، الف لام میم۔ علماء جانتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی راز رکھا ہے، اور قرآن مجید کے اندر حروف مقطعات کو رب ذوالجلال نے راز رکھا ہے۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ کتاب قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہم نے شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی۔ قرآن مجید کی ابتدا کے اندر، یہ ابتدا ہے سورہ بقرہ کے اندر، رب ذوالجلال نے یہ فرما کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا، اے مسلمانوں کل یہ نہ کہنا کہ اس کو ہم مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے، یہ بات درست ہے اور اس بات کو ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی۔ فرمایا میں کائنات کا رب ہو کر قرآن کی ابتدا میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم نے اس کتاب میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی ہے۔ یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو لاجواب کتاب ہے، اور رب نے اس کو بے مثال کتاب بنا دیا ہے۔ اور یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کو رب نے تمام کتابوں کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ آج کا جو پرفتن دور ہے، یہود و نصارہ نے کوئی بھی ایسا پہلو نہیں چھوڑا۔ اول دن سے ان کی یہی منشا تھی، یہی مرضی تھی، یہی چاہت تھی کہ کوئی ایسا طریقہ اپنائے کہ اس طریقے پر مسلمان عمل کرے اور ہم مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دیں، کیونکہ جب تک مسلمان قرآن پر عمل کرتا رہا ہے، اور جب تک قرآن پر عمل کریں گے اور قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس وقت تک کوئی بھی قوم مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب انگریز کی ایک یہ بھی چال کہ مسلمانوں کو قرآن سے دور کریں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، تو اب قرآن سے دور کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم کوئی ایسا ڈرامہ بنا دیتے ہیں تاکہ یہ نوجوان نسل کی توجہ قرآن سے ہٹ جائے اور وہ اپنا ٹائم وہ ڈرامہ دیکھنے پر سارے کا سارا ٹائم صرف کر دے۔ یا انہوں نے کوئی فلم بنا دی اور اس کو عجیب سا نام دے دیا، ڈرامے کو عجیب سا نام دے دیا، یا کوئی گیم بنا دی، یا کوئی بھی ایسی کوئی نہ کوئی چیز انہوں نے تیار کر دی کہ ہم اس نوجوان نسل کو قرآن سے دور کریں اور ان کی توجہ بے حیائی برائی کی طرف کریں، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے جو قرآن پڑھ لیتا ہے، قرآن سمجھ لیتا ہے، وہ اپنی زندگی آمینہ کے لال کی غلامی میں بسر کرتا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ چال چلی کہ ہم کسی طریقے سے مسلمانوں کو قرآن سے دور کریں، تو آج کل ہمارے معاشرے میں گھر گھر کے اندر ٹی وی ہے، گھر گھر کے اندر موبائل ہے، نوجوان موبائل پہ کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، اور اگر بڑے پیار سے ہم سمجھانے کی کوشش کریں، یہ ہمیں جواب سننے کو ملتا ہے، ہم تو سبق حاصل کرنے کے لیے ڈرامہ دیکھتے ہیں، ہم فلم کو ویسے نہیں دیکھتے سبق حاصل کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں مسلمانوں ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، ڈرامہ تجھے وہ سبق نہیں دے سکتا، فلم تجھے وہ سبق نہیں دے سکتی۔ اگر سبق لینا ہے تو رب کا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اس قرآن کو پڑھو، جو سبق تجھے قرآن سے ملے گا وہ سبق تجھے اور کہیں سے نہیں ملے گا۔ اور پھر دوسری بات، آج کل کوئی کسی نے ڈرامہ لگایا، کوئی گانا لگایا، تو یہ پوچھا جاتا ہے بھائی یہ کیا کون سے کاموں میں پڑھ کے ہو؟ آگے سے ایک جواب ملتا ہے یہ حالات حاضرہ کی باتیں، میرے سے بہتر آپ لوگ ان چیزوں کو جانتے ہو۔ میرے پاس تو کوئی نوجوان آ جائے یا میں کسی کے پاس دین کی دعوت لے کر چلا جاؤں تو آ
باتیں ملتی ہیں وہ میں بات درد دل کے لیے کر رہا ہوں، شاید کہ میرا یہ جملہ کسی نوجوان کے دل میں اتر جائے، کسی میرے بھائی کے دل میں یہ جملہ اتر جائے اور وہ اس پر عمل کر لے، میری اور اپنی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ کہ ڈرامے اور پھر گانے، تو کہتے ہیں جی گانے ہم اس لیے سنتے ہیں، دراصل میں پریشانیاں گھر میں بہت زیادہ ہیں، تو بس فریشمنٹ کے لیے دماغ فریش ہو جائے ہم فریشمنٹ کے لیے گانے سنتے ہیں۔ میرے بھائی میں ممبر رسول پر بیٹھ کر بڑے یقین سے کہتا ہوں، گانا سن کر تمہارے دل کو کبھی وہ سکون نہیں آئے گا جو سکون رب کا قرآن پڑھ کر دل کو آتا ہے۔ گانا سن کر کبھی وہ سکون نہیں ملے گا جو سکون تجھے رب کے قرآن کی تلاوت سن کر ملے گا۔ تو اس لیے یہ بات ضروری سمجھیے کہ اپنی توجہ جو انگریز کی چال ہے، جو اسلام کے دشمنوں کی چال ہے، وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے، کوئی نہ کوئی نیا طریقہ اپنا رہے ہیں۔ ہم طریقہ اپنا کر مسلمانوں کو قرآن سے دور کریں۔ میرا یہ فرض بنتا ہے، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی چالوں پر نہ چلیں بلکہ ان کے ساتھ مقابلہ کر کے اپنی اولادوں کو قرآن پڑھائیں اور انہیں بتائیں ہم نے انگریز کی چال پر نہیں چلنا، ہم نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ تو اس لیے ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی محبت ہونی چاہیے۔ بڑی معذرت سے کہ آج ہمارے دلوں سے قرآن کی محبت کم ہو گئی ہے، اور یہ جملہ صرف میں نہیں کہہ رہا، اگر آپ مانیں تو ہر ایک انسان کا دل اس کو تسلیم کرے گا۔ ایک وقت تھا کہ صبح نماز فجر کے وقت ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت ہوا کرتی تھی۔ اپنے آباء و اجداد کا زمانہ دیکھ لو، دادا پردادا کا وقت دیکھ لو کہ اس وقت کیا ہوتا تھا، فجر کی نماز کے لیے گھروں میں اٹھایا جاتا تھا۔ آج کا ماحول کیا ہے؟ آج صبح اٹھنے کا ٹائم 9-10 بجے ہے۔ یارو ہمیں سوچنا چاہیے، یہ میں ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس وقت کیا ہوتا تھا، صبح اٹھ کر دادا پردادا والد والدہ اٹھ کر خود قرآن پڑھا کرتے تھے اور اولادوں کو کہا کرتے تھے اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ لیکن اب کیا ہے، تقریباً سب کے گھروں میں قرآن کریم موجود ہے، لیکن ہم نے قرآن کو الماریوں میں رکھ دیا۔ الا ماشاء اللہ کوئی بڑا ہی خوش قسمت انسان ہوگا کہ جس نے اپنی زندگی کا معمول بنایا ہو کہ ہر روز وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں۔ ہمارا وقت کدھر گیا؟ وہی وقت ہے، وہی حالات ہیں، وہی گھر ہیں، وہی لوگ ہیں، وہی خاندان ہیں، وہی بچے ہیں، وہی بڑے ہیں۔ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت وہ ٹی وی پہ چلا جاتا ہے، وہاں سے جو فرصت ملے وہ ہم موبائل کو وقت دے دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم بڑا دین سیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائی، اگر ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر خود بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اپنی اولادوں کو بھی تلاوت قرآن کریم کی ترغیب دلانی ہے، رب ذوالجلال ہم پر فضل فرمائے، ہمارے دلوں میں بھی سکون آ جائے گا، ہمارے گھروں میں بھی سکون آ جائے گا۔ آج ہر گھر کے اندر بے سکونی ہے، لوگ کہتے ہیں بے سکونی ہے، ہر بندہ پریشان ہے، اور پھر پریشانیوں کا حل کوئی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، کوئی آج کل کے 2 نمبر پیر ہیں، 2 نمبر 1 نمبر جو اللہ والے، وہاں پہ بندہ جاتا ہے، بندے کے دل کو سکون ملتا ہے۔ لیکن کاروباری پیر تو آج کل نیٹ پر بھی آپ کو مل جائیں گے۔ مجھے پرسوں ایک دوست بتانے لگا کہ نیٹ پہ میں نے جناب والا دیکھ رہا تھا تو ایک پیر صاحب سے رابطہ ہوا، تو میں نے انہیں بتایا پریشان ہوں، انہوں نے کہا 60,000 روپے میرے اکاؤنٹ میں بھیجو، 3 دنوں کے اندر تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا پہلے پیر وہ ہوتے تھے کہ جن کی نظریں ہمارے دلوں پہ ہوتی تھی، آج کل تو پیروں کی نظریں ہماری جیبوں پہ آ گئی ہیں۔ اور پھر کیا ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں، فلاں بتائیں، فلاں بتائیں، کسی نے ہم پہ کچھ کر دیا ہے، رشتہ داروں نے کر دیا ہے۔ میں بات بڑی سچی کہا کرتا ہوں کیونکہ سچ کہنا میرا فرض بنتا ہے۔ میرے بھائی کسی نے کچھ نہیں کیا، میں آپ کو اصل بات بتا دیتا ہوں، اصل مجرم کون ہے، اصل دشمن کون ہے، کس نے کیا کیا۔
جس نے کیا ہم اس سے پوچھتے نہیں، اور جس نے نہیں کیا ہم اس پہ الزام لگا رہے ہیں۔ اصل کیا ہوا؟ اصل ہمیں نقصان کس نے دیا؟ اصل جادو کس نے کیا؟ ہمارے اندر جو شیطان ہے، اس شیطان نے ہم پہ وار کر دیا ہے۔ ہم اس وار کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ شیطان کا وار کیا ہے؟ یار مانو تو صحیح، حقیقت ہے اگر ہم صبح فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کا وار ہے۔ شیطان ہمیں اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، اور ہم شیطان کی مان کر صبح سوئے رہتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر سکون نہیں ہے۔ ہر بندے کا یہ سوال ہے، معیشت میں برکت نہیں ہے، اتنا پیسہ آتا ہے پتہ نہیں کدھر جاتا ہے، کاروبار اچھا چلتا ہے لیکن پتہ نہیں پیسہ کدھر جاتا ہے، میں کما کے گھر والوں کو دیتا ہوں پتہ نہیں پیسہ کدھر جاتا ہے۔ میرے بھائی، کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارا صبح اٹھنے کا وقت کیا ہے؟ صبح 9 10 بجے 11 بجے ہمارا اٹھنے کا وقت ہوتا ہے، اور میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی امت کو کیا فرمایا؟ فرمایا صبح کے وقت اٹھو، اٹھ کر اللہ کا ذکر کرو، نماز فجر کو پڑھو، اور اس کے بعد حلال رزق کی تلاش کے لیے نکل جاؤ، کیونکہ جو صبح کا وقت ہے اس وقت میں رب ذوالجلال نے میری امت کے لیے برکت کو رکھ دیا ہے۔ برکت والا وقت جو ہے صبح کا وقت، رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے اور ہم محو آرام ہوتے ہیں، ہم نیند پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ بڑی معذرت کے ساتھ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں ہاتھ جوڑ کر یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، کیوں کہ آج ہمیں اپنے آپ کو کچھ بدلنا چاہیے۔ بس باتیں سن لی، گفتگو سن لی، ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں کیا ٹائمنگ ہے رات کو سونے کی؟ میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ رات کو ہم کس وقت سوتے ہیں۔ میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، ان بھائیوں سے پیار ہے، پیار کی بنا پر یہ بات کرتا ہوں۔ رات کو ہمارے سونے کا ٹائم 11 ساڑھے 11 12 1 2 یہ سونے کا ٹائم ہے۔ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد کوشش کرو کہ فضول گفتگو نہ کرو بلکہ سو جاؤ۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، ہمارے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اگر قرآن پڑھنا ہے، کوئی دین سیکھنا ہے، سکھانا ہے، یہ علاقہ بات ہے، لیکن اگر بیٹھ کر بس فضول باتیں کرنی ہیں اور کبھی کسی کو تانا کبھی کسی کو تانا اور فلمیں ڈرامے گیمیں یہ چیزیں ہی کرنی ہیں، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنا وقت ضائع نہ کرو بلکہ جلدی سو جاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ جو رات کو وقت پر سوئے گا صبح وقت پر اٹھ جائے گا، اور جس نے 1 یا 2 بجے سونا ہے اس نے پھر اٹھنا بھی تو اکثر ٹائم کے مطابق ہے۔ تو جب ہم اس طرح زندگی گزاریں گے تو پھر ہماری زندگیوں سے سکون ختم ہو جائے گا، ہماری زندگیوں سے برکت ختم ہو جائے گی، ہمارے گھروں سے سکون ختم ہو جائے گا، ہمارے چہروں سے نور ختم ہو جائے گا، ہمارے دلوں سے دین کی محبت کم ہو جائے گی۔ اگر چاہتے ہو ہمارا نظام بدلے تو سب سے پہلے اپنے دل کی دنیا کو بدلو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب رات کو سونے کا وقت ہو، اگر میں اور آپ اس پر عمل کر لیں، کوشش کریں کہ عمل کرنے کی، اگر عمل کریں تو میں بات کروں، اگر نہیں کرنا تو میں نہ کروں، کہ رات کو سوتے وقت ایک عمل کر لیا کرو۔ اگر میں اور آپ یہ عمل کریں، میری کوشش ہوتی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کروں، اور جب کر لیتا ہوں تو دوسرے دن اس کے اثرات بھی مجھے نظر آتے ہیں کہ اس عمل کرنے کا مجھے کیا فائدہ ہوا ہے۔ عمل یہ ہے کہ جب رات کو سونے کا وقت ہو، بستر پر سونے کے لیے جاتے ہو، زیادہ نہیں تو صرف 3 منٹ اپنے گریبان میں جا کر ہم دیکھ لیا کریں، لوگوں کی باتیں نہ کریں، بس اپنا گریبان دیکھیں۔ صبح اٹھا تھا، کس وقت اٹھا ہوں، صبح سے لے کر اب سونے کے وقت تک میں نے کتنے گناہ کیے ہیں اور کتنی نیکیاں کی ہیں، اس وقت سے لے کر ابھی تک میں نے کتنا شیطان کو راضی کیا ہے اور کتنا اپنے رحمان کو راضی کیا ہے۔
صبح سے لے کر ابھی تک میں نے کتنے لمحات اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے ہیں اور کتنے لمحات شیطان کی مرضی کے مطابق گزارے ہیں۔ جب ہم ایک دن اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے، اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں گے، یا صبح کا تم نے اتنا جھوٹ بولا، فلاں بندے سے تم نے دھوکہ کیا، فلاں کو تم نے گالی دی، نماز ایک بھی نہیں پڑھی، قرآن کے قریب بھی نہیں گیا، اللہ کی نافرمانی میں پورا دن گزار دیا، تو رات کو جب احساس ہوگا شاید کہ کسی کا دل بدل جائے اور وہ نیت کرے آج تو دن ضائع کر دیا ہے، ابھی وقت پر سوتا ہوں، کل سے نماز فجر بھی پڑھوں گا اور باقی 4 نمازوں کی بھی پابندی کروں گا۔ جب ایسا لوگوں نے نہیں بدلنا یار، لوگ تو نہیں ہمارا اندر آ کر بدلیں گے، کسی ڈاکٹر نے تو اندر آ کے نہیں بدلنا، یہ کام ہم نے خود کرنا ہے۔ اور جب میں بات کرتا ہوں تو آپ کا دل تسلیم بھی کرتا ہے بات صحیح ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ بس جب کوشش کرتے ہیں تو شیطان کہتا ہے ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی کیا کرنا ہے، ابھی تمہاری عمر 20 سال ہے، ابھی تم نے بڑے ہونا ہے، تمہاری شادی ہونی ہے، پھر تمہارے بچے ہونے ہیں، پھر تم نے گھر بنانا ہے، مکان بننا ہے، جگہ پہ قبضہ کرنا ہے، جگہ لینی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ میرے بھائی، کیا ہماری آنکھوں کے سامنے 20 سالہ 30 سالہ 25 سالہ نوجوانوں کے ہم نے جنازے نہیں پڑھے؟ کیا ہم نے ایسا نہیں دیکھا رات کو جس کو دیکھا بالکل ٹھیک تھا اور صبح اس کی نماز جنازہ کا اعلان ہو گیا؟ کیا یہ سارے مناظر ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے؟ سب کچھ دیکھا ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سوچ بھی رہے ہیں، پر کمی کس چیز؟ ایک چیز کی رہ گئی ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل کر لیں، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ کوشش کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن سے جو رشتہ ٹوٹا ہوا ہے اس رشتے کو جوڑ لیں۔ ٹوٹا ہوا کیا؟ قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے، کبھی گھروں میں جا کر دیکھ لینا، گھروں میں موجود ہے، اور قرآن پاک جہاں پہ پڑھا ہے اس کے اوپر دھوڑ پڑی ہوئی ہے۔ یہ ہمارا یار حال ہے، ہم مسلمانوں کے گھروں کا یہ حال ہے کہ گھروں میں قرآن کریم پڑھا ہے، دھوڑ پڑی ہے، لیکن ہمیں وہاں سے اٹھا کر قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ جو میں نے بیان کیا اگر یہ حقیقت ہے تو ہمیں حقیقت تسلیم کر کے اپنے آپ کو بدلنا چاہیے اور ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔